السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها۔ وقال عليه الصلاة والسلام: خير الاماكن مساجدها وشر الاماكن اسواقها۔ وقال عليه الصلاة والتسليم۔ واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ کے اندر مساجد کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق رہ گئی تھی جس کو آج انشاءاللہ پورا کریں گے۔ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس گھر کو مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ کوئی شخص اکیلا اپنی پراپرٹی میں سے، اپنے خرچے سے اپنی جگہ پر مسجد تعمیر کر دے وے، صرف اس مسجد میں اس کی ہی رقم لگے، اس کا ہی پیسہ لگے، تو اس کی رقم لگنے سے، اس کے پیسے لگنے سے اس مسجد کی نسبت اس کی طرف کی نہیں جائے گی، وہ اس کی پراپرٹی بن ہی نہیں سکتی ہے۔ ورنہ تو ہر ایک پھر کیا کرے گا، اپنی اپنی مسجدیں الگ بنائے گا، تو پھر مسجد کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے وہ اجتماع باقی نہیں رہے گا۔ لہذا مسجد میں نماز پڑھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جس لائن کے اعتبار سے وہ افراد ہے، ہر ایک کے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے۔ اور یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سنبھالنی ہے، اس کا نظام چلانا ہے تو کسی کے ہاتھ سونپنی پڑے گی۔ اگر اس کو ویسے ہی چلایا جاوے، کوئی ایک باقاعدہ ذمہ داران اور کمیٹی نہ بنائی جائے، تو ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دینا شروع کر دے گا، جس سے وہ نظام برابر چلے گا نہیں، بلکہ نظام کے اندر فساد آ جائے گا۔ تو جیسے جس لائن سے جس کے اوپر جو خدمت ہے، وہ خدمت اللہ کے گھر کی کر رہا ہے۔ کوئی شخص مسجد کو اپنی جاگیر نہیں سمجھ سکتا ہے، اور یہ اللہ کے گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کی عظمت کے بارے میں، مسجد کی تعظیم کے بارے میں: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس فرمان کو جو یہاں بیٹھ کر سن رہا ہے، اس فرمان کو غور سے سنے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ہم سے یہ خطاب کر رہے ہیں: اے سنو انسانوں، دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے گھر مسجد ہے، اور سب سے بدترین اور مبغوض جگہ بازار ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ اللہ کا منادی جب ہمیں 5 وقت بلاتا ہے،
کہ اے دنیا کے انسانوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب تمہاری کامیابی کامرانی کام کاج میں نہیں ہے، اب تمہارا رب تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، تم آ جاؤ۔ اللہ کے جو ہے مؤذن کی وہ آواز کو سن رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی گھر کی طرف گویا وہ رجوع نہیں کرتا، اللہ کی گھر کی طرف اس کے قدم چلتے نہیں ہیں، تو پھر اس سے جو ہے میرے دوستو بدقسمت کون ہوگا کہ اللہ کے منادی کی آواز بازار میں بیٹھ کر سن رہا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا منادی تمہیں آواز دے دے تو اس وقت مسجدیں سب سے بہترین جگہ ہے، اور یہ مسجدیں وہ جگہ ہے جہاں انسان کتنا بھی مارا آ جاوے، انسان کتنا بھی بے سکونی کے عالم کے اندر آ جاوے، بدسکونی کے عالم کے اندر آ جاوے، کتنا پریشان اور مصائب کے اندر آ جاوے، جب وہ اللہ کے گھر میں وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے گھر میں آ کر بھی سکون نہ ملے تو پھر اس کو اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسجدیں تو اچھی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنا جو ہے حصہ بھی لیتے ہیں، اور یہ اپنی خوش نسبتی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمارا روپیہ حلال پیسہ اور ہمارا حلال مال اللہ کے گھر کے اندر لگ جاوے۔ اس کی بھی فضیلتیں آئی ہے حدیث شریف کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ کیا آسان کام ہے؟ دنیا کے اندر کچھ حصہ لے لیا اللہ کے گھر کے اندر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص پوری مسجد بنائے گا تو اس کو پورا محل بنا کر اللہ دے گا۔ ایک دوسری روایت میں طبرانی کی روایت میں، طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بٹیر سمجھتے ہو نا، تیتر کا جو بچہ ہوتا ہے، تو بٹیر کے گھونسلہ، اب اس کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس گھونسلے کے مانند بھی اگر کوئی اللہ کا گھر تعمیر کر لے گا، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد میں نماز کون پڑھے گا؟ تو محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ بٹیر کے گھر کے مانند چھوٹا سا گھونسلہ بھی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فضیلت سے نوازے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنی بٹیر کے گھونسلے کو مراد لے کر یہ مراد لیا ہے کہ ایک بڑی مسجد تو نہیں لیکن ایک عبادت خانہ بنا دیا کہ جس کے اندر 5-10 نمازی پڑھتے ہیں، چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں بڑی آبادی نہیں ہے، اور ایک شخص نے ایک کمرہ بنا دے دیا تاکہ اس کے اندر لوگ نماز پڑھے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوگی۔ لیکن بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بعض مصنف کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہو، ایک شخص تو اس میں پورے گھر کی تعمیر نہیں کر رہا ہے لیکن چندے کے ذریعے وہ مکمل تعمیر ہو رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ چندے کے اندر کسی کا 50 بھی لگا ہے، کسی کا 100 بھی لگا ہے، کسی کا 1000 بھی لگا ہے، کسی کی 2 سیمنٹ جو ہے بوری تھیلی لگی ہے، کسی کی اینٹیں لگی ہے، کسی کی کھلاسری لگی ہے، کسی کی کپچی، یعنی جو سامان تعمیر کے اندر استعمال ہوتا ہے ہر ایک کا اپنے استطاعت کے مطابق اس میں لگا ہے، تو وہ شخص بھی اس فضیلت کا کیا ہوگا؟ مصداق ہوگا۔ یعنی اس نے اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں لگا لیا، اللہ اب محل جنت کے اندر اس کے لیے بنائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ دستور ہے، دنیا کا دستور ہے۔ ایک بات سمجھ لے، یہ مسجدیں جو ہیں یہ اسلام کے مراکز ہیں، ایمان کی حفاظت کی قلعے ہے۔ یہاں پر انسان آ کر اللہ کی یاد سے اپنے دل کو گرماتا ہے۔ یہ مساجد ایمان والے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مساجد میں نماز پڑھنے کو ضروری کیوں قرار دیا؟ تاکہ وہاں جاوے
تو تمام ایمان والوں کی ایک مساوات باقی رہتی ہے، کیونکہ جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو پھر کوئی مرتبہ، کوئی جو ہے جاؤ حشمت کہ بھائی یہ شخص مالدار ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، انجینئر پہلی صف میں کھڑا رہے گا، ڈاکٹر دوسری صف میں کھڑا رہے گا، اس کے بعد مالدار طبقہ تیسری صف میں کھڑا رہے گا، سب سے اخیر میں غریب طبقہ کھڑا رہے گا۔ اللہ کے گھر میں یہ نہیں چلتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ اللہ کے گھر میں برابری ہے، کوئی بھی آ جاوے، کسی بھی طرح کا انسان آ جاوے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے جو ہے امام اعلان کرتا ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے اپنی صفوں کو درست کر لے، اور صفوں میں اگر کھلا ہو تو اس کو کیا کر لے، پور کر لے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، چونکہ بات مسجد کی چلی ہے تو اس کے متعلقہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہے اس کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا جائے، تاکہ ان کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ بعض مرتبہ ایک انسان اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، سنت و نوافل سے فارغ ہو جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ صف لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ دائیں طرف بائیں طرف صف میں جگہ خالی ہے، اس کے باوجود اللہ کا بندہ دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، مفت کا ثواب میں کھو رہا ہوں، جب پہلے آیا ہوں تو مجھے سبقت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو لڑتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی، اتنے زبردست لڑتے تھے میرے عزیز ساتھیوں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول جب کسی چیز کے بارے میں فضیلت بیان کرتے تھے صحابہ اس کے اندر فوراً لبیک کہہ دیتے تھے، لیکن آج ہمارا حال جیسے بالکل الٹا ہے، ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ امام بار بار اعلان کر کے تھک جاتا ہے کہ بھائی پہلی صف کی جگہ خالی ہے اس کو پوری کی جاوے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا پہلی صف میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی جتنا انسان امام سے قریب ہوگا، سمجھے صف کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہوگی تب تک دوسری صف شروع نہیں کی جائے گی، اور جب دوسری صف شروع کی جائے گی تو بھی امام کے پیچھے سے شروع کی جائے گی، یعنی بیچ سے شروع کی جائے گی، پھر انسان آہستہ آہستہ۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے بچوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، جبکہ میں 2 سال پہلے صفوں کے متعلق جو ہے ایک تقریر کر چکا ہوں جمعہ کے اندر کہ پہلے بھائی بالغین کا حق ہے، جو بالغ مرد ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر مرد ہی آتے ہیں، تو پہلے بڑے بڑے لوگ کھڑے رہیں گے، اس کے بعد کے اندر جگہ رہتی ہے تو بچوں کو ایک کونے کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ بچے جو عمر لائق ہو چکے ہیں، یعنی دکھنے کے اندر وہ دکھ رہے ہیں کہ یہ بالغ ہو چکے ہیں، تو اور بات ہے کہ آپ ان کو جو ہے آگے کر دو۔ تو عزیز ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا مساجد کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آپ کی ہجرت کا میں نے پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی جب مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا کمرہ نہیں بنایا، اب ازواج مطہرات کے لیے کوئی حجرہ نہیں بنایا، صحابہ نے اپنے مکانات کو نہیں دیکھا کہ بھئی مکانات کی شدت سے ضرورت ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا۔ اور میں نے پچھلے ہفتے کے اندر وہ نام میرے ذہن میں نہیں تھے، جو جگہ لی گئی تھی جس کو آج حاجی مسجد نبوی کے نام سے پکارتے، حج کرنے جاتے ہیں نا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، 50,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے، تو وہ مسجد نبوی ہے جو اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے بنائی تھی۔ صحابہ بھی تھے اس کے اندر شریک ہونے والے، اللہ کے رسول بذات خود بھی شریک تھے، اور وہ زمین سہل اور سہیل، 2 نام تھے، سہل اور سہیل۔ یہ سہل اور سہیل یتیم بچے تھے، یعنی ان کے والدین نہیں تھے، اور یہ زرارہ ابن ربی، ان کی پرورش کے اندر یہ دونوں بچے تھے، تو ان کی زمین 10 دینار کے اندر خریدی گئی تھی، اور یہ 10 دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول کے زبان سے یہ کلمات نکلے تھے کہ ابو بکر جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تیری قبر پر رحمت نازل کرے گا اور اللہ تجھے اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر کہ آج کروڑوں لوگ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب ابو بکر مل رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بھئی اگر ہم لوگ اپنے مالی تعاون نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہم مالی تعاون کر سکے، ہمارے یہاں
الحمدللہ اپنی مسجد کا بھی بہت سارا کام ہوا, سمجھے کہ نہیں, پہلے ایک منزلہ تھی, پھر دوسری منزلہ بنی, بہت سارا کام ہوا, ریتی کا کام ہوا, اینٹ کا کام ہوا. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا, کیونکہ ہم جو ہے جس بستی کے رہنے والے ہیں, گاؤں کے رہنے والے ہیں, ہمارے یہاں نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے, اور وہ جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ سنت سے بالکل ملتا جلتا جذبہ ہے. کیونکہ مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس, میں نے بتایا تھا نا, اللہ کے رسول بھی کام کر رہے ہیں, اینٹیں اٹھا رہے ہیں, اتنی اینٹیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک تک وہ اینٹوں کی لائن جا رہی ہے. اللہ کے رسول خود کام, صحابہ منع کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم طاقتور ہو, میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ثواب ملے تو کیا میں اس کا مستحق نہیں ہوں؟ یعنی میں اجر و ثواب میں آپ سے آگے نہ بڑھوں, میں اجر و ثواب نہ کماؤں. لیکن آج ہمارے یہاں یہ جذبہ نہیں ہے. مسجد کا کام ہوتا ہے, چاہے وہ جو کسی بھی طرح توڑ پھوڑ کا کام ہوتا ہے, کسی بھی طرح, ہمارا نوجوان طبقہ اس کے اندر لگتا نہیں ہے. بھائی انسان مالی تعاون نہیں کر سکتا ہے, لیکن مسجد کے اندر آ کر ضرورت ہے اس بات کی کہ اینٹیں نیچے سے اوپر چڑھانی ہے. جیسے اوپر کام چالو ہے, اگر نوجوانوں کی ایک جماعت آ جاوے نا, سمجھو گے نا, تو مسجد کا کتنا سارا پیسہ بچ سکتا ہے اور وہ ثواب کما سکتے ہیں. بھائی مالی تعاون نہیں کر سکتے, لیکن اپنی جان کی قربانی دے رہے, اینٹیں اٹھا کر, ریتی اٹھا کر. تو میرے عزیز ساتھیوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جہاں کہیں اس طریقے کے اللہ کے گھر بنتے ہیں, اس کے اندر اپنے مال کی بھی قربانی دے اور اپنی جان کی بھی قربانی دے رہے, کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے, تعمیر کا کام. کیونکہ مسجد نبوی پہلی چھپر کی جو ہے شکل کے اندر تھی, پھر حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے کے اندر اس کو باقاعدہ جو ہے مضبوط کیا گیا. پھر جیسے جیسے لوگوں کے پاس میں جیسے حکمرانی آئی, ایسے ایسے اس کی توسیع کی گئی, اس کی مرمت کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے, حضرت عمر کون تھے؟ عمر تو عمر تھے, بہت سال تک انہوں نے خلافت کی, 10 سال سے اور بھی کچھ سال اوپر تک جو ہے انہوں نے خلافت سنبھالی, امیر المؤمنین رہے. امیر المؤمنین, اگر کسی کو دنیا کے اندر حکمرانی دیکھنی ہے, کسی کو دیکھنی ہے کہ بادشاہت کیسے کی جاتی ہے, تو صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھے, عمر ابن عبدالعزیز کی تاریخ کو پڑھے. عمر ابن عبدالعزیز کون تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. ایک تو عمر ابن خطاب جس کو عمر فاروق کہتے ہیں, ان کی خلافت تھی. ایک عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت بعد میں آئی. یہ دونوں کے دونوں زبردست منصف تھے. ان کی تاریخ کو اٹھا کر کوئی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے میرے عزیز ساتھی انہوں نے جو ہے انصاف کے ساتھ میں حکمرانی کی ہے. آج دیکھتے ہیں ہم, سمجھے کہ نہیں, جن لوگوں کے ہاتھوں ملک دیا جاتا ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, جس طریقے سے چاہے اس کو برباد کیا جائے, اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں. حالانکہ انسان کے سر کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے وہ ملک کی ذمہ داری ہو, چاہے وہ کسی ایک خطے کی ذمہ داری ہو, تو وہ اس کے اندر امانت دار شمار ہوتا ہے, اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتا ہے. کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا اس کو حساب دینا پڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. عمر ابن عبدالعزیز کون تھے؟ بہت زبردست بادشاہ سے. ان کے گھر کے اندر جو بیوی تھی وہ کون تھی؟ جو ہے بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی. کہا کہ 2 باتیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے گلے کے اندر جو زیورات ہے, کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, بہت سارا جو ہے زیورات لے کر آئی تھی, اگر تم میرے نکاح میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ شرط منظور کرنی پڑے گی کہ آپ کو فقیرانہ زندگی بسر کرنی پڑے گی. آپ کے گلے کے اندر جو یہ زیورات وغیرہ ہے اس کو بیت المال کے اندر جمع کر دو. کیا کر دو؟ بیت لیکن وہ بیٹی بھی دیندار قسم کی بیٹی تھی. اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز, آپ جیسے شوہر کو میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ زیورات کو قربان کر سکتی ہوں, میں بیت المال میں جمع کر سکتی ہوں, آپ جیسے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. اتنا بڑا بادشاہ, ایک مرتبہ ان کی بیٹی ابا سے باتیں کرنے کے لیے آئی. کس کی بیٹی؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ابا سے بات کرنے کے لیے آئی. تو جو ہے چہرے کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈھانپ لیا, جبکہ بیٹی اور باپ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو محرم ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا. تو کہا بیٹا کیا بات ہے, ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا کہ ابا جان, جب آپ نے کہا ہے تو پھر راز کھول دیتے ہیں, ورنہ ہم راز کھولنے والے نہیں تھے. تو کہا بیٹا کیا بات ہے؟
تو بولے کون؟ عمر ابن عبدالعزیز. کون ہے؟ خلافت سنبھالنے والے، بادشاہ ہے بادشاہ. لیکن گھر کے اندر یہ عالم ہے فقر و فاقہ کا کہ بیٹی یوں کہہ رہی ہے کہ ابا جان آج ہم نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا اس لیے باندھ دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پیاز اور روٹی کے ذریعے اپنے بھوک کی مٹائی ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پیاز کی بدبو سے ابا کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے منہ کے اوپر ہم نے کپڑا باندھ دیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیٹیوں کی حالت تھی. چاہتے تو مخمل کے بستروں پر سو سکتے تھے، چاہتے تو جو ہے مالدارانہ اور شہنشاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن یہ نمونہ پیش کیا امت کے لیے کہ بھئی اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کا ذمہ دار ہے، کوئی شخص کسی طرح کی حکومت سنبھال رہا ہے، تو اگر اس کو چاہیے تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسے حکومت سنبھالی ہے. عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنائے گئے تو آپ نے پہلے کوئی عدالت قائم نہیں کی، آپ نے کوئی ریسٹورنٹ نہیں بنایا، آپ نے کوئی محلات نہیں بنائے، آپ نے کوئی گھر نہیں بنائے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانے میں 5000 مسجدیں تعمیر کروائی ہے اور 900 جامع مسجد تعمیر کروائی. معلوم یہ چلا کہ یہ دستور شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ اصول شروع سے چلا آ رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرے، کیونکہ جتنے اللہ کے گھر تعمیر ہوں گے لوگ اس کے اندر کیا نمازی پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں گے. لیکن یہ بات میں پہلے کہی کہ صرف مسجدوں کو جو ہے آپ نے چمکا دیا، مسجدوں کے اوپر نہ معلوم رنگ برنگی لائٹیں لگا دیا، آپ نے اچھے سے اچھے ماربل استعمال کر لیے، اچھی سے اچھی ٹائلز کا استعمال کر لیا. لیکن صرف مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے، مسجدیں بنائی جاتی ہے اللہ کے مہمان کے لیے. اگر مسجدیں بنا تو دی گئی لیکن آپ نمازی نہیں بنے تو کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. سن لو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے لوگ، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ کے رسول پر ایمان ہو. اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جس کو قیامت کے دین پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، جنت کے اوپر ایمان ہو، جہنم کے اوپر ایمان ہو. وہ لوگ مسجدوں سے دور نہیں ہوتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں. شاعر اس کی تفسیر کرتا ہے کہ ایمان کی گرمی کی وجہ سے، ایمان کی حرارت کی وجہ سے، غیرت مندی کی وجہ سے راتوں رات مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد شاندار تعمیر کر دی جائے گی، لیکن مسجد کو ایک تعمیر کرنا جتنی اس کی فضیلت ہے، مسجد کو آباد کرنے والا اس کی بھی اتنی فضیلت ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، مسجد کے اندر جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے. جس طریقے سے ایک انسان کسی کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان میں بھی کوالٹی ہوتی ہے نا کوالٹی، اس حساب سے انسان کھانا بناتا ہے، اس حساب سے کھانا بناتا ہے. بھئی یہ اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے، یعنی اونچا مہمان ہے، تو اس کے لیے 2-4 آئٹم زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کے گھر میں جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے اندر بھی درجے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے. کیونکہ گھر کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان، ہم اس کے مہمان ہیں، اللہ ہماری مہمان نوازی فرماتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل جاوے، وہ اللہ کا بار بار شکر ادا کرے کہ میں کس کا مہمان بن رہا ہوں؟ اللہ کا مہمان بن رہا ہوں. یہ کسی میں ارے منسٹر کا مہمان بنتا ہے انسان، کسی پروفیسر کا مہمان بنتا ہے تو نہ معلوم جو ہے پوسٹروں کے اندر چھپواتا ہے، اخباروں میں چھپواتا ہے، اور نہ معلوم جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ آ جاتا ہے کہ آج تو میں فلاں کے گھر کا مہمان بنا. ارے اللہ کے بندے، سب سے خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو اللہ کے گھر کے مہمان نوازی مل جائے. اس میں درجے ہیں. ایک انسان بہت دور سے چل کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے. یہ نہ سمجھے کہ مسجد سے میرا کارخانہ دور ہے، میرا مکان دور ہے. نہیں، دور ہے، قدم قدم پہ آپ کی نیکیاں بڑھے گی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات تو یہ تھے کہ مسجد سے قریب کے اندر گھر ہوتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟
بیچ باچ کے کیا کر دیتے تھے, دور چلے جاتے تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ دور رہیں گے تو قدم ہمارے زیادہ پڑیں گے, اور جتنے قدم پڑیں گے اتنا ثواب ہمارا بڑھے گا. اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف لوٹتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. حج اور عمرے کا ثواب, وہ بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب. اس لیے مسجد کے اندر جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا, وہ تو مسافر کے لیے ہوتا ہے کہ اچانک بیچارہ کوئی شخص تاجر ہے, کوئی بازار ہے, کہیں نکلا تھا, اچانک آ گیا, سمجھے کہ نہیں, تو وضو کر لے گا. لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر انتظامات ہے وضو کرنے کے, تو فضیلت تو یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے, گھر سے وضو کر کے نکلے, اور پھر مسجد میں آ کر سنت و نوافل کی پابندی کرے, سنتیں پڑھے. سنتیں پڑھنے کے بعد بھی ٹائم بچ جاتا ہے, تو انسان کا جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اللہ کی مہمان نوازی اس کے لیے اتنی بڑھتی ہے, لیکن نہ معلوم ہمارے دل تو اتنے جو ہے اندھیرے کے اندر آ چکے ہیں, دلوں کے اندر اتنا جو ہے زنگ لگ چکا ہے کہ یہاں جو ہے امام جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز پڑھاتا ہے, سلام پھرتا ہے, نہ معلوم ان کو مسجد کاٹتی ہے, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, سنت مؤکدہ چھوڑ دیتے ہیں. افسوس ہے ایمان والوں کے اوپر. اور پھر کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں عمر ابن خطاب کی حکومت آ جاوے, کام تو فرعون جیسے کر رہے, کام شیاطین جیسے کر رہے, اور خواب اونچے اونچے سوچتے ہیں. ارے تو ایمان والا ہے, اللہ کے بندے, اللہ کے گھر میں آیا ہے, یہاں تو لوگوں کو سکون میسر ہوتا ہے, سکون نصیب ہوتا ہے, تجھے 4 رکعت سنتیں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے, تو بھاگ رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس لیے مسجدوں کا احترام کرے. جہاں کہیں پر بھی مسجدیں تعمیر ہوتی ہے, مسجدوں کے چندے آتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن تمام چیزیں بند ہو جائے گی. کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے, تمام ثواب بند ہو جاتا ہے, لیکن 3 قسم کے ثواب ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتے ہیں. پہلا ثواب کیا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر مسجد کے اندر کسی بھی طرح کا تعاون کر دیا, مدرسے کے اندر ایک کمرہ بنا دیا, یا کسی بھی راستے کے اندر جو ہے پانی کا پرب بنوا لیا, سمجھے کہ نہیں, یا پانی کا کنواں کھودوا لیا, جس سے تمام لوگ نفع اٹھاتے ہیں. مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے, اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. نمبر 2, وہ شخص جس نے کوئی کتاب لکھی, سمجھے کہ نہیں, کہ جس کتاب کے ذریعے لوگ اس کے مرنے کے بعد کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, تو مرنے کے بعد بھی اس کے نام عمل میں اس کا ثواب جاتا رہے گا. اور نمبر 3, وہ شخص جس نے ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اولاد دیندار ہے, جو اولاد نیک صالح ہے, اور وہ اولاد جب تک اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس کے والدین کے نام اعمال میں پہنچاتا رہے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے میرے عزیز ساتھی اور دوستو. اس لیے مسجدوں کا احترام کرے, ان کا اکرام کرے, ان کی تعظیم کرے. اس کے اندر شور و غل نہیں ہونا چاہیے. مسجد کی تعظیم کے اندر یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر آنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہے. اللہ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بدبو پسند نہیں ہے اللہ کو, کیونکہ اللہ کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ بات تو طے ہے کہ فرشتے اس جگہ پر نہیں جاتے ہیں جس جگہ پر بدبو آتی ہو, جس جگہ پر تصویریں ہو, اس جگہ پر فرشتے نہیں آتے. اور نمبر 4, مسجد کے حقوق کے اندر لکھا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے. مسجدوں کے اندر جو ہے کسی بھی طرح کا شور شغف نہیں ہونا چاہیے. اچھا, قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت کے قریب مسجدوں کے اندر شور ہونے لگے گا. بعض مرتبہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے, وضو خانے کے اندر شور ہو رہا ہے, پانی کے پرب کے اوپر شور ہو رہا ہے. انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہا ہے, اس کے پیچھے کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان تمام لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو دنیا کے باتوں سے بچائے, مسجدوں کا احترام کرے, مسجدوں کا اکرام کرے, اور اللہ سے دعا کرے کہ جہاں جہاں کہیں پر بھی اللہ کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں یا تعمیر ہو چکے ہیں, اللہ اپنے تمام گھروں کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو 5 وقت کا نماز کا پابندی بنائے, تاکہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.